السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ بات بڑی مختصر اور چھوٹی سی کروں گا، عین سنت کے مطابق۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ کرنا دین میں یہ قابل قبول نہیں۔ جو اللہ کے نبی نے کیا وہ کریں، اس کے علاوہ دین میں اضافہ کرنا وہ بھی غلط ہے، دین میں کمی کرنا وہ بھی غلط ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا میت کو دفنانے کے بعد۔ کیا انہوں نے میت کو دفنانے کے بعد لوگوں کو جمع کیا مردے کے لیے؟ کیا انہوں نے میت کو دفنانے کے بعد مردے کے لیے محفلیں سجائیں اور ایک ماحول بنایا؟ آپ قرآن و سنت دیکھ لیں، پوری سنت دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کو یہ عمل قطعاً نہیں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ میت کو دفنانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا ہو، لوگوں کو بلایا ہو کہ آپ فلاں دن آنا، آپ نے یہ کرنا، فلاں کرنا ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دین میں طریقہ وہی چلے گا جو اللہ کے نبی کا تھا۔ ہم لوگ قرآن پڑھنا یا کھانا تقسیم کرنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کام ہے لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، میت کے لیے فلاں کرنا فلاں کرنا، یہ طریقہ رسول نہیں ہے۔ اور طریقہ رسول اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ طریقے جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں عوام الناس پر بوجھ ہیں۔ لوگ ادھار اٹھا کر اپنی چیزیں تقسیم کر کے یہ غیر شرعی رسمیں کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں کے جو حضرات ہیں مولوی حضرات، وہ لوگوں کو حق اور سچ کی بات ہی نہیں بتاتے کہ ہمارا دین اسلام کتنا آسان دین ہے، کتنا مختصر دین ہے۔ ہمارے دین میں ایسی کوئی رسم نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کیا ہے؟ ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ میت کے لیے، یعنی کہ جو آپ کا عزیز وفات پا گیا، آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے حق میں دعا کریں، جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانگیں مردے کے لیے۔ یا پھر جو بہت سی احادیث میں تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی والدہ یا والد حج کرنا چاہتے تھے، حج نہیں کر پائے، تو آپ ان کی طرف سے حج کریں، آپ ان کی طرف سے حج کریں۔ کوئی ادھار ہو ان پر تو آپ ان کی طرف سے ادھار اتار دیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں آتی ہیں، یعنی کہ میت کی طرف سے حج کرنا، میت کی طرف سے روزے رکھنا، میت کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات نیکی کا کام کرنا۔ یہ ہے ہمارا دین کہ میت کی طرف سے یہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہے میرے والدین کو جائے، میری ماں کو جائے، میرے باپ کو جائیں۔ یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہمارے ہاں رائج پکڑ گیا ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا، محفلیں لگانا، اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک طرف محفل لگی ہوتی ہے، لوگ کھانے پر کھانا کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، دوسری طرف جن کا عزیز دنیا سے گیا ہوتا ہے ان کو کتنا غم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کو بالکل ختم کیا ہے۔ جو طریقہ رسول ہے آپ اس کو اپنائیں۔ یہ لوگوں کو جمع کرنا، محفلیں لگانا، میت کے بعد 3 دن بعد، 40 دن بعد، 100 دن بعد،
یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہندوانہ طریقے ہیں۔ ہماری امت کو یہ طریقے چھوڑنے چاہیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، ان کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ سنت رسول کے بغیر آپ آخرت میں کامیابی نہیں پا سکتے۔ سنت رسول وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، جو کر دیا، ہم وہ کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ اپنی طرف سے کسی مولوی، کسی ذاکر، کسی فلاں کی بات نہیں سنیں گے، نہ اس کی بات مانیں گے، صرف وہی چلے گا جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ حافظ۔